نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مجھے اے ہم نشی رہنے دے شغل سینہ کعبی میں، مجھے اے ہم نشی رہنے دے شغل سینہ کعبی میں، میں داغ محبت کو نمایاں کر کے چھوڑوں گا. جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوزے پنہا سے، تیری تاریک راتوں میں چراغ کر کے چھوڑوں گا. اسٹیج پر تشریف فرما حضرات حکم صاحبان اور گلشن رحمانیہ کے نوشگفتہ پھولوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے دنیا کے تمام ادیان و مذاہب کے درمیان مذہب اسلام اپنی انسانیت نواز پیغام میں منفرد ہے، حق گوئی اور راست بازی میں ضرب المثل ہے، بلند اخلاقی اور اعلیٰ کرداری میں اسلام کو امتیازی شان حاصل ہے. امن و امان کی پاسداری اور تحفظ انسانیت میں اسلام کی کوئی نظیر نہیں ہے. چنانچہ آپ تاریخ کی ورق گردانی کر ڈالیے، مذاہب عالم کا جائزہ لے لیجئے، دنیا کے تمام ادیان و دھرم کا مطالعہ کر ڈالیے. اگر آپ کے پاس صحیفہ و فراست ہوگی، آپ کا احساس بیدار ہوگا، آپ کی عقل و خرد زندہ ہوگی، عدل و انصاف نے آپ کو مس کیا ہوگا، تو آپ پر ملائے اظہار کریں گے کہ اسلام کی نظیر نہ کل تھی، نہ آج ہے اور نہ قیامت تک کوئی پیش کر سکے گا. اس لیے کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جہاں امن و سلامتی کی تعلیم دی جاتی ہے، اخوت و بھائی چارگی کا درس دیا جاتا ہے، انسانیت شناسی انسان نوازی کا جام پلایا جاتا ہے. اس مذہب اسلام میں امن و امان کے پھول کھلتے ہیں، صداقت و سچائی کی شجرکاری کی جاتی ہے، الفت و محبت کی آبیاری کی جاتی ہے. اسلام میں عدل و مساوات کو فروغ دیا جاتا ہے، ایک دوسرے کی مزاج پرسی اور غمخواری مذہب اسلام کا خاص وصف ہے، اور پوری دنیا کو حق و انصاف کے رنگ میں رنگنا اسلام کا اساسی ہدف اور بنیادی مشن ہے. مگر افسوس کا آج کچھ ناعاقبت اندیش فرقہ پرست اسلام کو دہشت پسند مذہب قرار دے رہے ہیں. مذہب اسلام پر رجعت پسندی اور بنیاد پر ہنسنے کا الزام تھوپا جا رہا ہے. پورے ملک میں اسلام مخالف مہم چھڑی ہوئی ہے، کبھی ہماری مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں تو کبھی دینی اداروں کو گنبدوں پر بریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایک طرف مدارس اسلامیہ کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دیا جا رہا ہے تو دوسری طرف قرآن کریم جیسی مقدس کتاب میں حذف و ترمیم کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. شرپسند ہندوؤں کی طرف سے اسلام اور اسلامی تعلیمات پر ادوار ہو رہی ہے. غیر مسلموں کا عقیدہ بن چکا ہے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے. اسلام کے زیر سایہ دہشت گردی پروان چڑھ رہی ہے. مدارس اسلامیہ میں دہشت گردی کو فروغ مل رہا ہے، وہاں ملک دشمنی کا درس دیا جاتا ہے. ان کور چشم پتھر پجاریوں کا یہ نظریہ ہے کہ اسلام کا دہشت گردی سے والہانہ لگا ہوا ہے، اسلامی فرق و انتشار کا پیغام دیتا ہے، اسلامی تعلیمات ملک و ملت کے لیے بوال جان ہے، اور اسلام ہی کی وجہ سے ہندوستان مشکلات و مصائب کے نرغے میں ہے، آفات و حوادثات کی زد میں ہے. اسلامی ملک کے تقدم و ترقی کے راہ کا کاٹا ہے اور ان کا چین و سکون غارت ہے. محبت میں ہوتا ہے مضموع ادب ہی، محبت میں ہوتا ہے مضموع ادب ہی، عداوت میں پھولوں کو بھی خار کہیے. حالانکہ یہ تشدد پسند اچھی طرح جانتے ہیں کہ چوری کرنے کے سلسلے میں اسلام کے اعلان یہ ہے السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. اگر کسی مرد نے چوری کی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اگر کسی خاتون سے غلطی سرزد ہو جائے تو اس کی بھی یہی سزا ہے. اسلام کو من دشمن کہنے والوں، اسلام اور دہشت گردی کو متصادم ٹھہرانے والوں، آنکھیں کھول کر اسلام کی تعلیم دیکھو. اگر اسلام میں امن نہ ہوتا، صلح آشتی نہ ہوتی، انسانیت کی پاسداری نہ ہوتی، اور بقول تمہارے خدا نخواستہ اگر اسلام میں دہشت پسندی ہوتی، امن دشمنی ہوتی، انسانیت کی حق تلقی ہوتی، اسلامی تعلیمات ملک و ملت کے لیے بول جان ہوتی، تو بتاؤ عقل کے اندھوں اسلام اپنے ماننے والوں کا ہاتھ کاٹنا، چوری کرنا
ماننے پر اتنی سخت سزا دی جاتی، اسلام میں بدکاروں اور زناکاروں کو کوڑے لگائے جاتے، لوٹ مار پر پابندی عائد کی جاتی، اسلام قتل و غارت گری سے منع کرتا نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ جس طرح دیگر ادیان و مذاہب میں اپنوں کی تئی چشم پوشی کی جاتی ہے، دوستوں کے جرم پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، سزاوار حملوں کی رعایت کی جاتی ہے، مستحق عتاب ہم خیالوں کو رہا کر دیا جاتا ہے، اسلام میں بھی مجرم کے ساتھ رعایت کی جاتی، ظلم و ستم پر چشم پوشی کی جاتی، ناحق خوریزی و قتل و غارت کے لیے کوئی قانون نہ بنتا، تشدد پسندوں کو رہا کر دیا جاتا اور دہشت گردوں کو انعام سے نوازا جاتا۔ لیکن پوری اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر ڈالیے، کہیں بھی آپ کو اسلام میں اونچ نیچ نہیں ملے گا، کسی بھی جگہ ایک طرفہ معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ عذر امتحان درد دل کے ساتھ نکل آیا، یہ عذر امتحان درد دل کے ساتھ نکل آیا، الزام ہم کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا، وما علینا الا البلاغ۔